अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़रमान के बारे में हम जानेंगे, जो कि सुलूक व मार्फत के रास्ते पर जो लोग चलते हैं, जो लोग सालिक होते हैं या आरिफ होते हैं, या जो लोग अल्लाह की मार्फत के रास्ते पर चलने वाले होते हैं, उनके लिए गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या तरीका बताया, कौन सा रास्ता उनको दिखाया है कि जिन तरीक़ों पर, जिन रास्तों पर चलकर लोग अल्लाह के मुक़र्रब और अल्लाह के उन बंदों में शामिल होते हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी होता है। कौन सा वो रास्ता है जिन पर चलते हुए सुलूक की मंजिलों को तय करते हुए, किन सुलूक की मंजिलों को तय कर कर लोग आरिफ बनते हैं, आरिफ रब्बानी बनते हैं। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उन्हीं बातों के बारे में हम जानेंगे कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कौन कौन सी बातें बयान फरमाई हैं कि अगर एक आरिफ जो है, एक सालिक जो है, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते पर चलने वाला इंसान, अल्लाह की मार्फत के रास्ते पर चलने वाला इंसान अगर गौसे आज़म की उन बातों पर अमल करेगा तो कैसे अल्लाह का मुक़र्रब बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा और अल्लाह के उन बंदों में शामिल हो जाएगा जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी होता है। हज़रात मोहतरम, आज इन्हीं सारी बातों के बारे में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला लोगों के लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे तो उसको कोई रोकने वाला नहीं। ये सूरह फातिर की आयत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये वाज़े कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके लिए चाहता है अपनी रहमत के दरवाज़ों को खोल देता है, और अगर वो रहमत के दरवाजे खोलने पर आए तो उसे कोई रोक नहीं सकता। हज़रात मोहतरम, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार उन सूफिया में होता है जिनके ज़रिए अल्लाह ने लोगों के लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दिए। आज़म का शुमार उन सूफिया में होता है जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे रहमत के दरवाज़े खोल दिए। गौस पाक के मशहूर अलक़ाबात में एक लक़ब मुहीउद्दीन भी है। अवाम व ख़वास सब की ज़बान पर इस लक़ब का ज़िक्र बारहा आता तो है, लेकिन वो उमूमन इसके मानवियत और इसकी गहराई से वाकिफ़ नहीं होते कि आप मुहीउद्दीन क्यों हैं, आपने दीन को किस तरह ज़िंदा किया। इस हकीकत से वाक़फ़ियत के लिए आपकी मजालिस वाज़ की तारीख़ और उसकी कैफियत मालूम करनी होगी। आप अपनी मजलिसे वाज़ की वजह से दुनिया में मशहूर हुए और मजालिसे वाज़ के ज़रिए आपने ना जाने कितने मुर्दा दिलों की मसीहाई की, कितने नाफरमान दिलों को उनके रब का फर्मा बरदार बना दिया, लोगों के दिलों में ईमान के पौधे लगाए जिनसे इस्लाम की शाखें निकली और एहसान के मीठे फल आए। इस तरह आप मुहीउद्दीन कहलाए। हज़रात मोहतरम, आपकी मजलिसे वाज़ की इब्तदा कब और कैसे हुई, इस सिलसिले में मुअर्रिखीन लिखते हैं कि आपने अपने शेख हज़रत अबू सईद मखज़ूमी के ज़माने में ही वाज़ो नसीहत करना शुरू कर दिया था। चुनान 521 हिजरी में हज़रत अबू सईद मखज़ूमी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले बाबुल अज़्ज के पास वाक़े अपने मदरसे में हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के लिए मजलिस वाज़ का इनेक़ाद किया और फिर यहीं से सिलसिला चल पड़ा। हफ्ते में 3 दिन, इत्तवार और जुमा की सुबह को और मंगल की शाम को आपकी मजलिस वाज़ मुनक़िद होने लगी। आपकी मजालिस में वज़रा, उमरा और शहर के बड़े बड़े लोग हाजिर होते और उनमें शिरकत की बरकत से बहुत से जालिम हुक्काम अपने जुल्म से बाज भी आ गए, बहुत से गुमराह अपनी गुमराहियों से तायब हुए। आम लोगों पर आपके दिलगीर माइस का जो भी आप वाज़ो नसीहत करते थे उनका बड़ा गहरा असर पड़ा। 1 लाख से ज़्यादा रहज़न और बदबख्त लोगों ने तौबा की और 5000 यहूदी और ईसाइयों ने इस्लाम कबूल किया। जब आप वाज़ कहते तो इस्तग़राक़ का ये आलम होता कि आपके अमामा की लड़ियाँ खुल जाती, लेकिन आपको पता नहीं चलता। जो किताबें आपकी तरफ मंसूब हैं उनमें अल फतहुर रब्बानी और फतहुल गैब बहुत मशहूर हैं। हज़रात मोहतरम, दर हकीकत ये आपकी तारीफ़ नहीं बल्कि आपकी मजालिसे वाज़ का मजमुआ है जिसको किसी ने जमा किया है। ये अलग बात है कि किताब आपके नाम से छप रही है और जामे का कहीं कोई जिक्र मौजूद नहीं है। हज़रात मोहतरम,
مجموعے میں آپ کی 62 مجالسیں موجود ہے۔ پہلی مجلس اس بات کے بارے میں ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ رب العزت کی ذات پر اعتراض نہ کیا جائے۔ چنانچہ خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مصیبت کے وقت مولا تعالیٰ پر اعتراض دین و توحید اور توکل و اخلاص کی موت ہے۔ مومن کا قلب جو ہے وہ چون و چرا نہیں جانتا، نہ اس کی لغت میں بلکہ ہوتا ہے، اور نہ ہی کبھی اس طرح کے الفاظ اس کی زبان پر آتے ہیں کہ نفس جو ہے وہ سراسر انسان کا مخالف اور اس کو خواہشات کی دعوت دینے والا ہے۔ چنانچہ جو شخص اپنے نفس کو صالح بنانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ نفس کے خلاف مجاہدہ کرے تاکہ اس کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ نفس جو ہے وہ سراسر شر ہے، یہی نفس جو ہے مجاہدہ کے بعد نفس مطمئنہ بن جاتا ہے اور پھر سراسر خیر بن جاتا ہے۔ تمام نیکیوں میں اور تمام گناہوں کو ترک کرنے میں انسان کا ہمنوا بن جاتا ہے۔ پھر اس وقت اس کو کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف اس حال میں پلٹ آ کہ تو اللہ سے تو جو ہے اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی رہے، پھر میرے بندوں میں داخل ہو کر میری جنت میں داخل ہو جا۔ حضرات محترم، دنیا ناقصوں کے لیے یہ حجاب ہے۔ اس سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا آخرت کے لیے حجاب ہے اور آخرت رب تعالیٰ سے محجوب کرنے والی ہے۔ ہر مخلوق خالق سے حجاب ہے۔ جتنی دیر میں تم مخلوق کے ساتھ رہو گے اپنے رب سے محجوب رہو گے، اپنے رب سے غافل رہو گے۔ اپنے قلب و سر کے ساتھ ماں سوا سے مکمل زہد اختیار کر کے سب سے جدا ہو جاؤ۔ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں رب تعالیٰ سے فریاد کرو اور اسی سے مدد کی بھیک مانگو۔ اس کی تقدیر اور اس کے علم کو نظر میں رکھو اور اس کی چوکھٹ تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ جب تک تم اس کی چوکھٹ تک نہ پہنچ جاؤ اس وقت تک نہ مخلوق کی طرف توجہ کرو، نہ دنیا کی طرف اور نہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی طرف۔ جب تمہارے قلب و سر کو اس کی بارگاہ تک رسائی حاصل ہو جائے، وہ تم کو اپنا مقرب بنا لے، تم کو مقام تحیت سے نواز دے، دلوں پر حاکم اور امیر بنا دے اور تم کو امراض باطنی کا طبیب مقرر کر دے، تو اس وقت تم مخلوق اور دنیا کی طرف توجہ کرو۔ یہ توجہ مخلوق کے حق میں نعمت ہوگی اور ان کے ہاتھوں سے دنیا لے کر فقراء کو عطا کرنا، اس میں سے اپنا پورا حصہ لینا مخلوق کے لیے عبادت و طاعت ہوگی، اس میں ان کے لیے سلامتی ہوگی۔ اسی طرح مردان خدا میں سے جو اس طرح سے دنیا حاصل کرے گا اس کو دنیا کوئی ضرر نہیں پہنچائے گی بلکہ وہ تو سلامتی والا ہوگا اور دنیا سے اس کا حصہ دنیاوی آلودگیوں سے پاک ہو جائے گا۔ حضرات محترم، اسی طرح علم و عبادت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کو خطاب کرتے ہوئے غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علم کا دعویٰ کرنے والوں، دنیا داروں سے دنیا کی بھیک مانگنے والوں اور ان کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرنے والوں، علم کے باوجود اللہ نے تم کو گمراہ کر دیا ہے۔ تمہارے علم کی برکت چلی گئی، مغز نکل چکا ہے، صرف چھلکا رہ گیا ہے۔ اور اے عبادت کا دعویٰ کرنے والوں، تمہارا دل تو مخلوق کا پجاری ہے، تم ان سے ڈرتے ہو اور ان سے امید رکھتے ہو۔ بظاہر تمہاری عبادت اللہ رب العزت کے لیے ہے لیکن در حقیقت تمہاری عبادت مخلوق کے لیے ہے۔ تمہاری طلب اور تگو دو دنیا داروں کے مال و زر اور ان کا سامان عیش حاصل کرنے کے لیے ہے۔ تم لوگوں سے اپنی حمد و ثنا کی امید رکھتے ہو، ان کی مذمت اور ان کی ناراضگی سے ڈرتے ہو۔ تم بہت زیادہ سرکش ہو، دھوکے باز ہو، لوگوں کے دروازے پر جا کر کے چکنی چکنی باتیں کر کے ان کی نوازشات کی امید رکھتے ہو۔ تم تو ایسے ہو کہ یہ تمہاری حرکتیں ہیں کہ ان لوگوں سے تم امید رکھتے ہو، یہ تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ تم مشرک ہو، منافق ہو، ریاکار ہو، دنیا میں زبردستی گھس آنے والے اور زندیق ہو، تمہارے لیے تباہی ہو۔ تم کس سے اپنی پاک دامنی کا اظہار کر رہے ہو؟ اس ذات سے جو نگاہوں کی خیانتوں سے بھی واقف ہے، ان باتوں سے بھی جو دلوں میں پوشیدہ ہے۔ تمہارے لیے تباہی ہو۔ تم نماز میں اللہ اکبر
اکبر کہہ کر زبان سے اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہو جبکہ دل سے تم اس کو جھٹلاتے ہو. تمہارے دل میں مخلوق کا مرتبہ اللہ سے بڑا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اس کے علاوہ کسی کی رضا کے لیے کوئی نیکی نہ کرو, نہ دنیا کے لیے, نہ دنیا میں رہنے کے لیے, نہ ہی دنیا کے لیے, نہ آخرت کے لیے. اللہ کی رضا کا ارادہ رکھنے والے بنو, اس کو رب ماننے کا حق ادا کرو. اپنی حمد و ثنا کے لیے عمل مت کرو دنیاوی نعمتوں سے محرومی کے خوف سے, اور دنیاوی نعمتوں کی امید لگا کر عمل مت کرو. تمہارا برا ہو, تمہارے رزق میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. خیر و شر جو مقدر ہو چکا ہے وہ ہو کر رہے گا. اس لیے اپنے آپ کو تقدیر میں لکھی چیزوں کی فکر میں لگا کر مت رکھو. اسی طرح ان کو رب تعالیٰ پہلے ہی طے کر چکا ہے, اس کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگاؤ. دنیا کی حرص اور امید کم کرو. موت کو نگاہوں کے سامنے رکھو کہ کس وقت موت آ جائے اور عمل کا سلسلہ ختم ہو جائے. فلاح پا جاؤ گے اور ہر حال میں شریعت مطہرہ کی موافقت کرو. حضرات محترم, صالحین کی محبت پر زور دیتے ہوئے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تمہارے دین کو جو مرض لاحق ہے اس کے لیے مجھ سے ایک دوا لے لو اور استعمال کرو, صحت یاب ہو جاؤ گے. اولیاء و صالحین جو دل کے طبیب ہیں, ہمارے اسلاف ان کی تلاش میں مشرق و مغرب کا چکر لگاتے, اور اگر کسی ایک سے ان کی ملاقات ہو جاتی تو ان سے اپنے دینی مرض کی دوا مانگتے. آج تمہارا حال یہ ہے کہ سچے فقہا, علماء, اولیاء جو ادب سکھانے والے اور تعلیم سے آراستہ کرنے والے ہیں, ان سے تم بغض رکھتے ہو, ان کے لیے اپنے دل میں برا بھلا رکھتے ہو, اور پھر تم کو تمہارے مرض کی دوا آخر کہاں سے ملے گی. آگے چل کر غوث اعظم مزید فرماتے ہیں کہ مشائخ کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو, مشائخ کو چھوٹا مت سمجھو. تم اللہ اور اس کے رسول اور اس کے صالح بندوں سے جاہل ہو. بعض مشائخ کا ارشاد ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. تم کتاب و سنت پر عمل کرنے والے علماء و مشائخ کی پیروی کرو, ان سے حسن ظن رکھو, ان سے علم حاصل کرو اور ان کے ساتھ حسن ادب سے پیش آؤ. فلاح پا جاؤ گے. اگر تم کتاب و سنت اور مشائخ عارفین کی پیروی نہیں کرو گے تو کبھی فلاح نہ پاؤ گے. تم نے سنا نہیں کہ جس نے اپنی رائے اور فکر کی وجہ سے اپنے آپ کو مشائخ کی صحبت سے بے نیاز سمجھا وہ گمراہ ہو گیا. جو تم سے زیادہ علم والا ہے اس کی صحبت میں رہ کر پہلے اپنے نفس کو بری عادتوں سے پاک کرو اور اس کی اصلاح میں لگ جاؤ, پھر کسی اور کی فکر کرو. حضرات محترم, حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اصلاح کی شروعات اپنے آپ سے کرو, پھر ان کی طرف توجہ کرو جن پر تم بھروسہ کرتے ہو, اور فرماتے ہیں کہ اگر رشتہ دار محتاج ہوں تو دوسرے پر صدقہ درست نہیں, صحیح نہیں ہے. حضرات محترم, یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان تھا. اگر ان کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے, ان فرمان کے مطابق ہم اپنے شب و روز کو گزاریں گے, ایک انسان جو اللہ کے راستے پر چل کر اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے, اللہ کا مقرب بندہ بننا چاہتا ہے, یہ تمام کے تمام الفاظ, یہ باتیں جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے, یہ اس کے لیے مشعل راہ ہے. ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم ان کے تحت اپنی زندگی کو گزاریں, اور غوث اعظم کے تمام اللہ تعالی ہمیں فیوز و برکات عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بوسیلت سید المرسلین. ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.